الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى أيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول: أنا مالك وأنا كنزك. رواه البخاري. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. معزز سامعین، علماء اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور میرے صدر محترم، آج کی یہ مجلس بڑی متبرک اور محترم مجلس ہے، چونکہ اس کو نسبت حاصل ہے قرآن سے. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. نماز کی محنت الحمدللہ ہمارے یہاں ایک طبقہ بطور خاص بڑی دلسوزی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، یہ شاید ہمیں معلوم نہیں یا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. قرآن کریم کہتا ہے تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ ایک متعین مقدار جو 2.5% ہے صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ اس مال کے اندر جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، چاہے سامان تجارت ہو یا نقدی شکل میں ہو یا چاندی اور سونے کی شکل میں ہو، فرض ہو جاتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جسے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا کچھ سونا اور کچھ چاندی دونوں ملا کر اس کی قیمت کو پہنچ جائے، اور وہ مال چاہے نقدی شکل میں ہو یا سامان کی شکل میں ہو، جو آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اور شریعت نے بڑی آسان کیا ہے کہ صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے اور سال میں ایک مرتبہ دینا ہے. یہ بہت آسان ہے. ظاہر سی بات ہے جو آدمی فریضے میں کوتاہی برتے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، شریعت میں بڑی سخت سے سخت وعید آئی ہے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من آتاہ اللہ مالا، اللہ رب العزت نے جسے مال دیا ہو، فلم یؤدی زکاۃ، پھر بھی وہ اپنے مال کا
زکوٰۃ نہیں دیتا جبکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ یہاں حدیث کے اندر مقدر مانا جائے گا، چونکہ یہاں مراد مال سے وہی مال ہے جو نصاب کی ملکیت کو پہنچ جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مثل لہو مالو، اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، لہو زبیبتان، جس کی دو آنکھیں بڑی ڈراؤنی ہوگی، اور اس کا کام کیا ہوگا، یا خود بالحزمتئی، یہ سانپ جو اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے اور یہ جو سانپ اس کے گلے کے اندر توق پڑا ہوا ہے، یہ سانپ اس کے دونوں جبڑے کو نوچے گا اور کہے گا انا مالو، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ دوستو، یہ وعید حدیث پاک کے اندر جو آئی ہے ہم سب کو اس بات سے باخبر کر رہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ ہی پر بس نہیں بلکہ اچھی طرح سن لیجئے، قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر اے لن تنالوا ربکم، تم اپنے رب کی مرضی کو نہیں حاصل کر سکتے، تم کمال بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، اس کی اپنی جان اور اس کا اپنا مال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حبیبۃ الرسول بنی، جو محبوب رسول بنی، کیوں بنی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صاحب ثروت بیوی نے، اس خدیجہ الکبریٰ نامی خاتون نے اپنا جان بھی اور اپنا مال بھی نچھاور کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبیب الرسول کیوں بنے؟ ان کا مقام صحابہ میں سب سے زیادہ اولو العزم اور اولو المرتبت کیوں بنا؟ اس بنیاد پہ بنا کہ یہ پہلی وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے اسلام پر اپنا جان اور اپنا مال لگایا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں اعلان چندے کا نہیں کرنا چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا ہے، پتہ چلا چندے کا اعلان بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اور کہا اے میرے صحابہ، مال چاہیے، تمہارا جان بھی چاہیے، جان لے کر چلو اللہ کے راستے میں، اور چلو کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور مال بھی لاؤ، اس لیے کہ اسباب چاہیے، سواری کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، چلو ساتھ چلو۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے درجے کے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اس وقت دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج میرے پاس زیادہ مال ہے، آج تو میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، صدیق اکبر کے بعد پاس مال بہت کم ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں تو آج صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا۔ دل میں خوش ہیں، مگن ہیں، گھر جاتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتے ہیں اور آدھا مال اپنے سر پر لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ سر جھکا جا رہا ہے، گوشت تلے دبے جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں خرامہ چلے آئے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے، عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ، گھر کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا ہے اور آدھا مال بھی بچوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چھوٹی سی گیٹھری ہے اور بغل میں دبائے ہیں، شرمسار ہیں اور سوچ رہے ہیں آج موقع تھا، میرے پاس مال نہیں ہے، خدمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لے؟ اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے صدیق اکبر پہ، پوچھتے ہیں اے رفیق دار، اے رفیق سفر و حضر، بتاؤ تو کیا لایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا ہے، لیکن یہی مقدار میرے پاس ہے، میں شرمسار ہوں کہ آج موقع تھا، آپ نے پہلی مرتبہ چندے کا اعلان فرمایا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا لایا؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا سب جمع کر کے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا بس صدیق نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر عمر فاروق شرمسار ہو گئے کہ صدیق اکبر سے بڑھا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو یہ مدارس عربیہ جو آپ کے سامنے ہے، میں مضبوطی کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں دین کے جتنے شعبے ہیں سب اس کے معاون و مددگار ہیں، پر دین کے محافظ مکاتب اسلامیہ اور مدارس عربیہ ہیں، اور یہاں کے اساتذہ اور طلبہ ایسے ہیں جیسے فوج کے سرحدی معاون، اور حکومت کا آدھا بجٹ محافظین سرحد پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی کمائی کو مدارس عربیہ کو دیں، اور صرف زکوٰۃ پہ نہیں، صدقۃ الفطر پہ نہیں، صدقہ نافلہ عطا کریں، اور ان کے علماء کو ہدایہ اور تحائف دیں، ان کے طلبہ کو انعامات سے نوازیں۔ آج پوری مجلس کے اندر طلبہ نے اتنی ساری نعت اور اتنے سارے حمد اور اتنے سارے تقاریر پیش کیے، لیکن میں نہیں دیکھا وہ جوش و خروش جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہونی چاہیے تھی میرے بھائی۔ اور اس مدارس کو آپ جب تک باقی رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین تا قیامت باقی رہے گا۔ باقی سارے دینی شعبے ہمارے ہیں، ہم سب کے معاون ہیں، ہم سب کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عطا کرنے کو دینے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمل سے بنتی ہے زندگی بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔